ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے، ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے، نئی تعلیم کی تکمیل ہی ناکام ہونا ہے۔ مرد کلندر کے اس شعر کی روشنی میں ایک معمولی سا جائزہ، ہمارے بچے اگر ایک دن بعد امتحان شروع ہو رہا ہو تو وہ دن رات امتحان کی تیاری میں مگن ہو جاتے ہیں۔ والدین بھی گھر کے ہر فرد کو یہ حکم صادر فرما دیتے ہیں کہ کوئی بچے کو تنگ نہ کرے، اسے خوب یکسوئی کے ساتھ تیاری کرنے دیں۔ بچہ بھی خوب امتحان کی تیاری میں مصروف عمل ہو جاتا ہے اور کتاب کے ہر ضروری سوال کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سارا سال پڑھنے کے باوجود پوری کتاب کو دہراتا ہے۔ بچہ جانتا ہے کہ ایگزامینر کے ترتیب شدہ پوچھے جانے والے سوال پتہ نہیں کتاب کے کون سے حصے سے آ جائیں۔ کتنی فکر، کتنی پریشانی، کتنی بے چینی، راتوں کی نیند غائب، دل کی دھڑکنیں تیز، ہر لمحہ ایک خوف، ایک ڈر۔ کس لیے؟ صرف اور صرف دنیاوی امتحان میں کامیابی کے حصول کے لیے کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، فیل نہ ہو جاؤں۔ مگر افسوس، ہائے افسوس، ہم نہیں جانتے تو یہ نہیں جانتے کہ دنیا بھی ایک امتحان گاہ ہی تو ہے، اور اللہ رب العزت امتحان لینے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اتنا شفیق اور اتنا عظیم ہے۔ اس بات کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ اللہ کریم نے دنیا کے امتحان گاہ کی کامیابی کے لیے، ہماری آسانی کے لیے، تیاری کے لیے پیپر پہلے سے ہی آؤٹ کر دیا۔ امتحان میں پوچھے جانے والے سوالات بھی عطا فرما دیے اور جوابات بھی عطا فرما دیے، اور سوالات کے جوابات کی عملی تیاری کے لیے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم گناہ گاروں پر احسان عظیم فرمایا۔ مگر افسوس، ہائے افسوس، ہم نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا رشتہ بھی ہم مضبوط نہ رکھ سکے اور دنیاوی تعلیم کی گرد میں اٹک کر رہ گئے۔ آپ غور کیجئے، علامہ اقبال نے کس قدر واضح فرمایا کہ ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے۔ یہ کافروں کی جو تعلیم ہے، یہ ہزار پڑھیں، کروڑ پڑھیں، ارب خرب مسلمان پڑھتے جائیں گے، وہ برباد ہوتے جائیں گے، ناکام ہوتے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم ہے۔ ان لوگوں کی تعلیم ہے جو اپنی ماں، بہن اور بیوی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، پھر اس کالک کو ویڈیو میں، فلم میں محفوظ کرتے ہیں، پھر وہ ویڈیو فلم پوری دنیا کو دکھاتے ہیں۔ ان لوگوں کی تعلیم جب ہم لیں گے تو پھر کیا خیال ہے، ہم مسلمانوں کے اندر اسلام آئے گا، انسانیت آئے گی، مسلمانیت آئے گی، نیکی آئے گی، اچھائی آئے گی؟ کیا آئے گا؟ سوائے بربادی اور تباہی کے اور کچھ بھی نہیں آئے گا۔ بس تھوڑا سا غور تو کیجئے، خدا کے لیے غور کیجئے۔ آج پوری امت مسلمہ کا ہر فرد واحد اس کشتی کا مسافر ہے جس کے پیندے میں مغربی نظام تعلیم کی بدولت دنیاوی برائیاں مل کر سوراخ کرنے میں مگن ہے، اور امت مسلمہ کا ہر فرد اس کشتی کا مسافر ہے۔ وہ کیوں چپ چاپ یہ سوراخ ہوتا دیکھ رہا ہے؟ بس یہی ایک فکر ہے، یہی ایک تڑپ، یہی ایک جذبہ ہے جو مسلمانوں کو آج پھر سے اجاگر کرنا ہوگا، بیدار کرنا ہوگا۔ وہ کیوں چپ ہیں اور یہ سوراخ ہوتا کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیوں تماشائی بن کر نہ صرف اپنی کشتی کی بربادی دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کے ڈوبے جانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ خدا را ہوش کیجئے، خدا را غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ آج ہم کو یہ عزم کرنا ہوگا، اگر ہم اس کشتی کے ملاح نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اور سوراخ کو بند کرنے کے لیے ہم اپنی طاقت کا استعمال تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ تو پھر انتظار کس کا؟ کب اٹھیں گے ہم؟ کب اپنی آواز بلند کریں گے؟ کافروں کے اس سازشی نظام تعلیم میں شامل یہ سب غلاظتیں جو ایک ناسور کی صورت اختیار کر چکی ہیں، آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس درخت کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ یہود و نصارہ کا یہ 500 سالہ منصوبہ سازشی نظام تعلیم جو آج ایک مضبوط اور تناور درخت کی صورت اختیار کر چکا ہے، اس درخت کو اکھاڑنے کے لیے عزم کرنا ہوگا۔ یہود و نصارہ کے اس سازشی نظام تعلیم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، اور اس سازشی نظام تعلیم کو جڑ سے اکھاڑنے اور اس کو سمندر برد کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہوگا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں، مگر ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہے
کہ سچی لگن کے ساتھ کوشش کرنے سے اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری راہ میں ساری رکاوٹیں ہٹا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شروع کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور فرماتے ہیں عمل بے اخلاص اور قول بے عمل ناقابل قبول ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر۔ کافروں کے سازشی نظام تعلیم کا رنگ آج ہر فرد واحد پر چڑھ چکا ہے۔ اس رنگ کو اتارنے کے لیے وقت بھی اب بہت درکار ہوگا۔ حاکم وقت کو جگانے کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور حقیقت سے ان کو آشنائی کے لیے، خدا کے لیے امت مسلمہ کی پوری نسلیں ہمارے سامنے ہیں، پوری نسلیں ہمارے سامنے ہیں، اور کس طرح کی وضاحت فکر و عمل میں وہ گرفتار ہے ہمیں اجاگر کرنا ہوگا، بتانا ہوگا، وگرنہ بھول جائے ہماری نسلوں میں کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی رہے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چڑیاں اگر متحد ہو جائیں تو شیر کی کھال ادھیڑ سکتی ہیں، راتوں رات تو کوئی معجزہ ہو نہیں سکتا، ہاں مگر اللہ کریم جب تک نہ چاہے۔ اپنے ایمان کو اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے پوری امت مسلمہ کو ایک ہونا ہوگا، ایک ہو کر ایک ہی آواز بلند کرنا ہوگی جو حکومتی ایوانوں تک تب تک گونجتی رہے جب تک کافروں کا سازشی نظام تعلیم جڑ سے نہ اکھاڑ دیا جائے اور پھر سے اسلامی نظام تشکیل نو نہ کر دی جائے۔ اسلامی نظام تعلیم میں ہی امت مسلمہ کی بقا ہے، اور اسی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی، فرما برداری اور اتباع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہماری دنیوی اور اخروی کامیابی اور فلاح کا زینہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے جو شخص علم رکھتا ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اس بیمار کی مانند ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر وہ اس کا استعمال نہیں کرتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں۔ جانتے ہیں نا کیوں جوڑیں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، اور مسلمانوں کے بچے اسی وقت مسلمان رہ سکتے ہیں جب تک یہ تعلیمات اسلامیہ سے روشن نہیں ہو جاتے۔ جب قوم بچوں کو سکولوں سے نکالے گی، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگائے گی، اللہ کے قرآن کو سینوں سے لگائے گی، تبدیلی آئے گی۔